اس پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروانا چاہتا ہوں کہ ہماری گزشتہ ملاقات میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کی زندگی کی 4 جہتیں ہیں، یعنی اس کا جسم، یعنی اس کی ذہانت، یعنی اس کے جذبات اور احساسات، اور اس کی روحانیت۔ اگر کوئی انسان اپنے اندر ایک تبدیلی لانا چاہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بدل کر اعلیٰ سطحوں کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ بات جاننی بہت ضروری ہے کہ اسے ان 4 جہتوں پر محنت کرنی پڑے گی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو محنت ہے، چاہے کوئی شخص بہت بڑا آفیسر بن جائے، چاہے کالج اور یونیورسٹی کی بہت اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لے اور دنیا کے اعتبار سے بہت مالدار شخص بن جائے یا دنیا کے اعتبار سے بہت مشہور شخص بھی بن جائے، اس کی محنت عموماً اس کی فزیکیلٹی یعنی اس کی جسمانی ضروریات کے گرد ہی ریوالو کرتی ہے۔ ایسا کرنے سے وہ دنیاوی طور پر تو بہت ترقی کر سکتا ہے، لیکن اس کی زندگی کی باقی 3 جہتیں خالی رہ جاتی ہیں۔ ایک ٹرم ہے جسے ہم کہتے ہیں اسپرچول ہالونیس۔ اگر انسان اپنی تمام قوتوں کو اور اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف اپنے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر خرچ کرتا ہے تو اور اس کی باقی 3 جہتیں خالی رہ جاتی ہیں، تو جب اس کی یہ تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو ہم اسپرچول ہالونیس کہتے ہیں۔ اس کا اظہار ہمیں بہت زیادہ مغرب میں رہنے والے کچھ لوگوں میں ہوتا ہے۔ گو اب مشرق میں رہنے والے لوگ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں، لیکن چونکہ مغرب میں وسائل بہت ہوتے ہیں اور انسان نے جو اپنے لیے ٹارگٹ مقرر کیا ہوتا ہے وہ بہت جلدی حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اس کے بعد بہترین گاڑی ہوتی ہے، اس کا بہت اچھا گھر ہوتا ہے، کھانے پینے میں خرچ کرنے پر اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ پوری دنیا گھوم سکتا ہے، وہ ہر طرح کا لباس پہن سکتا ہے، اور اخلاقی طور پر اپنے اوپر کم پابندیاں ہونے کی وجہ سے اور ہیومنزم کو اپنا مذہب بنانے کی وجہ سے وہ ہر طرح کی اور خواہشیں بھی پوری کر لیتا ہے۔ جب یہ سب کچھ کر لیتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، جس کے نتیجے میں ایک اسپرچول ہالونیس ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ کو حیرانی ہوگی کہ یورپ کے ممالک میں جو سب سے ترقی یافتہ، سب سے خوشحال ملک ہے اس کا نام ناروے ہے، اور وہ ملک جہاں خودکشی کا انسیڈنس سب سے زیادہ ہے وہ بھی ناروے ہے۔ آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ جاپان، جس نے پوری دنیا کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس میں جوانوں میں خودکشی کا انسیڈنس سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ ایک شخص جس کو ساری ضروریات میسر ہوں، ہر آسانی سے کھا پی سکتا ہو، آسانی سے دنیا میں سفر کر سکتا ہو، مال و دولت کی کوئی کمی نہ ہو، وہ شخص آخر اپنی جان کو ختم کرنے پر کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان بدقسمتی سے صرف اپنے آپ کو ایک فزیکل اینٹی سمجھتا ہے، جبکہ جیسے میں نے آپ کو بار بار عرض کیا ہے کہ انسان صرف فزیکل اینٹی نہیں ہے، وہ انٹلیکچول اینٹی ہے، وہ ایموشنل اینٹی ہے، اور وہ اسپرچول اینٹی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ فزیکل اینٹی کو صحیح طریقے سے ڈیولپ کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ بہت سارا کام جو ہم اپنی فزیکل اینٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ میں آپ کو بہت مختصر وقت میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ 4 چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنی فزیکیلٹی کو ایڈریس کریں تو ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے ہماری خوراک۔ ہمارے جسم میں جو کچھ بھی ہے یہ اصل میں وہی ہے جو ہم نے خوراک کے طور پر اندر لے کے گئے ہیں، یعنی ہماری جو جسمانی ساخت ہے۔ مثال کے طور پر آج افطار میں نے ایک کھیرا کھایا۔ وہ کھیرا جب پلیٹ میں پڑا ہوا تھا تو اس کا نام تھا کھیرا۔ جب میں نے کھا لیا کچھ گھنٹوں کے بعد اس کھیرے کا نام بن گیا جاوید اقبال۔ وہ مرغی جو دڑبے میں کڑکڑ کر رہی تھی، جب وہ پک کے روسٹ ہو کے جاوید اقبال کے سامنے آئی اور اس نے کھا لی تو اس کا نام تھا مرغی، اب وہ بن گئی جاوید اقبال۔ یعنی انسان کے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مولی کو، گاجر کو، دال کو، روٹی کو اپنا جسم میں کنورٹ کر دیتا ہے اور اپنا جسم بنا لیتا ہے۔ تو لہٰذا جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ہماری خوراک۔ اور آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم اپنی خوراک کے سلسلے میں کیا غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں ان غلطیوں کا تدارک کیسے کرنا چاہیے۔ دیکھیے، بات سنیے
ہمارے جسم کے اندر ایک بہت زبردست قسم کا کیمیائی نظام ہے، جس نظام کے تحت جب خوراک ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس کو فٹافٹ وہ کیمیائی نظام مختلف انزائمز اور ہارمونز کی مدد سے اس کو تبدیل کر دیتا ہے سادہ قسم کی غذا کے اندر، جو ہمارے جسم کا حصہ بن کے پھر ہمارے جسم کے افعال میں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ چیز جس کو ہمارا جسم خوراک سمجھتا ہے وہ صرف یہ 7 چیزیں ہیں: کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستہ، پروٹین یعنی لحمیات یا گوشت وغیرہ، مگر یہ جو پروٹین ہے ضروری نہیں کہ وہ جانوروں میں ہی ہوں اور ضروری نہیں کہ وہ گوشت میں بھی ہوں، دالوں میں بھی پروٹین ہوتی ہیں، دودھ میں بھی پروٹین ہوتی ہے، اور سویابین کے اندر بھی پروٹین ہوتی ہے۔ تو پروٹین، اور تیسرا فیٹ یعنی کہ چربی، اور چوتھا وائٹامن، پانچواں منرلز یعنی کچھ معدنیات، اور چھٹا پانی۔ یہ 6 چیزیں ہیں، یہ اگر ہمارے جسم میں داخل ہوں تو ہمارا جسم خوش آمدید کہتا ہے، کیونکہ اس کو استعمال کرنے کا پورا سسٹم ہماری باڈی میں موجود ہے۔ لیکن اگر ہم ان کے علاوہ کوئی چیز اپنے اندر لے کے جاتے ہیں تو ہماری باڈی میں وہ سسٹم ہی نہیں ہے جو اس کو ہینڈل کر سکے۔ مثال کے طور پر سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو یہیں کام کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص ایسا آئے جو یہیں کا ملازم ہے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، وہ آرام سے اندر داخل ہوگا اور چوکیدار بھی اس کو نہیں روکے گا، اور وہ کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے اور اپنا کام کر سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص آئے جس کا اس آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہی وہ اندر آئے تو سب سے پہلے تو چوکیدار یا دفتر میں بیٹھا ہوا جو بھی ملازم ہے وہ اس کو اندر ہی نہیں آنے دے گا۔ لیکن اگر وہ کسی وجہ سے اندر آ جائے تو وہ پھر اس کو دھکا دے کے یا کسی طریقے سے یا منت کر کے یا آرگومنٹ کر کے کسی قریبی دروازے سے باہر نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر فرض کریں کسی وجہ سے وہ اس کو باہر نہ نکالا جا سکتا ہو تو سیکیورٹی اس کو کوارڈن کر لے گی، اس کو گھیر لے گی تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے جسم میں اگر خوراک کے علاوہ کوئی چیز جائے گی تو ہمارا جسم سب سے پہلے کوشش کرے گا کہ اس کو قریب ترین سوراخ میں سے باہر نکال دے، یعنی الٹی کے ذریعے، یعنی پیشاب کے ذریعے، یعنی پخانے کے ذریعے۔ اور اگر جسم، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کوئی غلط قسم کا کھانا کھا لیں تو انسان کو الٹی آ سکتی ہے یا اس کو ڈائریا لگ جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے نظام ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، مگر ہمارے پیٹ کے اندر ایک بائل کا نظام ہے، اس کے ذریعے سے وہ خوراک ایک دفعہ ہمارے اندر چلی تو جاتی ہے لیکن اس کے ذریعے نکل کے ہماری انتڑیوں میں چلی جاتی ہے اور پھر پخانے کے راستے باہر چلی جاتی ہے۔ اور لیکن اگر باڈی ایسا نہ کر سکے تو جس طریقے سے اس شخص کو ہم نے کوارڈن کر لیا تھا تو ہماری باڈی اس کو گھیر کر ایک شاپر میں بند کر کے شاپر کے اوپر گرا لگا کے سٹور میں، ڈسٹ بن میں، سٹور میں ڈال دیتی ہے۔ اور ہماری باڈی کا جو سٹور ہے وہ ہے فیٹ سیلز۔ تو وہ لوگ جن کی بڑی بڑی توندیں نکلی ہوئی ہیں تو اس کو وہ خوشحالی کا نشان نہ سمجھیں، وہ اصل میں وہ ڈسٹ بن ہے جس میں وہ تمام چیزیں سٹور ہوئی ہیں جو کہ خوراک نہیں تھی۔ اچھا، تو خوراک ہے کیا؟ ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، یا ہر وہ چیز جو زندہ تھی وہ خوراک ہے، اور ہر وہ چیز جو زندہ نہیں تھی یعنی کسی پلانٹ میں اس کو بنایا گیا تھا، یعنی کوئی پریزرور تھا، یعنی کوئی فیکٹری میں بنی ہوئی چیز تھی، وہ باڈی کے لیے خوراک نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کوئی بھی جنک فوڈ کھاتے ہیں جس میں کوئی چیز ایسی ہے جو کہ پلانٹ سے نہیں نکلی بلکہ پلانٹ میں بنی ہوئی ہے تو جسم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو میں نے آپ کو پوری کہانی بتائی ہے۔ اب آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ جب آپ ایک گلے سڑے اور ہڈیوں کو یا اس طرح کی چیزوں کو شاپر میں ڈال کر زور سے گرا لگا کے ڈسٹ بن میں رکھ دیں، چاہے آپ جتنی بھی زور سے گرا لگائیں، کچھ عرصے کے بعد اس میں تعفن پھیل جائے گا، اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، اس میں کیڑے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب ہماری باڈی کے اندر وہ تمام چیزیں ہمارے فیٹ سیل میں سٹور رہیں گی تو اس میں ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ ایسے کیمیکل میں تبدیل ہو جائے گا جو ہارٹ اٹیک کر سکتا ہے، جو ہماری جگر کے اندر چربی کو بڑھا سکتا ہے، جو ہمارے اندر نفسیاتی تبدیلیاں لا سکتا ہے، اور جو سب سے خطرناک بات ہے کہ وہ ایسے مادے پیدا ہوتے ہیں کہ اگر وہ بہت عرصہ ہمارے جسم میں رہیں تو کینسر جیسی موذی مرض بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم کیا کھائیں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دسترخوان پر وہ چیزیں ہوں جن کو ہمارا جسم خوراک سمجھتا ہے، اور موٹے الفاظ میں یہ کہ وہ تمام چیزیں
جو سبزیاں ہیں، جو پھل ہیں، جو اناج ہیں، ان کا استعمال کثرت سے ہونا چاہیے۔ جب ہمیں گھی کی جگہ پہ کچھ چیز استعمال کرنی ہے تو وہ بھی کوشش کیجئے کہ وہ ہے جو پلانٹ سے بنی ہوئی ہو، یعنی سرسوں کا تیل یا اولیو آئل یا بنولے کا تیل۔ تو اس طرح کا تیل زیادہ بہتر ہے بنسبت وہ چیزیں جو فیکٹری میں بنی ہوئی ہیں۔ تو میں گوشت سے منع نہیں کر رہا آپ کو، کیونکہ گوشت بھی جاندار ہے۔ پلیٹ پہ جو چیز پڑی ہوئی ہے نا، یا اس وقت وہ زندہ ہو یا وہ کبھی زندہ ہو۔ فرض کریں آپ مچھلی کھا رہے ہیں تو وہ کبھی زندہ تھی، اگر آپ ٹماٹر کھا رہے ہیں تو وہ زندہ ہے، اگر کیکڑا کھا رہے ہیں یا فرض کریں آپ وہ کھیرا کھا رہے ہیں تو وہ زندہ ہے، جبکہ وہ چیز جو پلانٹ میں بنی وہ کبھی زندہ نہیں تھی اور وہ خوراک نہیں ہے۔ اور جب وہ اندر جائے گی تو ہماری باڈی وہ ساری مصیبت ہمارے جسم کے لیے طاری کر دے گی جو میں نے آپ سے عرض کی۔ تو پہلا یہ تھا کہ کیا کھائیں، دوسرا یہ ہے کہ کتنا کھائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم میں سے تقریباً ہر شخص اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں ایک ہفتے تک صرف پانی پئیں اور کچھ نہ کھائیں تو ہمارے جسم پر کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہم پہلے اتنا زائد کھا چکے ہیں کہ وہ جو زائد ہم نے کھایا ہے وہ کافی ہے ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے، سٹائٹی کا سسٹم، کہ وہ جو ہی جیسے آپ کسی گائے کو دیکھیں یا بکری کو دیکھیں، آپ اس کو اگر چارہ دیں تو وہ اس کو کھائے گی، جب اس کا پیٹ بھر جائے گا تو چاہے جتنی بھی لذیذ خوراک آگے پڑی ہوگی آپ ایک تنکا بھی اس کے منہ میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام قائم کیا ہے کہ وہ اس ضرورت سے زیادہ کھا ہی نہیں سکتی۔ یہ سٹائٹی کا نظام انسان کے اندر بھی موجود ہے، مگر چونکہ انسان نے بہت ترقی کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک اور صفت رکھی ہے جسے لذت کہتے ہیں، اور اس لذت کو انسان کے جسم میں ڈالنے کا بھی ایک پرپز ہے، ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے ایک انیشیٹو موجود ہوتا ہے کام کرنے کا اس لذت کی وجہ سے۔ تو اس سلسلے میں ہم تفصیل سے کبھی پھر بات کریں گے۔ تو انسان جب سٹائٹی سینٹر اس کا یعنی ہو جاتا ہے انہیبٹ، یعنی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا پیٹ بھر گیا، مگر وہ لذت کے لیے اور کھانا چاہتا ہے۔ جیسے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، کڑائی گوشت بڑا مزیدار تھا تو وہ یہ کہتا ہے بھائی بہت مزیدار ہے، پیٹ تو بھر گیا، 2 روٹیاں اور لے کے آؤ۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک لذت کا سینٹر ہے، اس لذت کے سینٹر کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور آج سے 1500-1400 سال پہلے جب کسی سائنس نے کوئی سٹائٹی سینٹر اور گریلن نامی ایک کیمیکل جو کہ جسم میں سٹائٹی کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، یہ اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کا علم، ان کا وجدان یہ ڈیوائن تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ان کے پاس علم آیا تھا، تو انہوں نے اس بات کا ہمیں بہت زبردست طریقے سے بتا دیا اور ہدایت کر دی کہ جب آپ کھانا اس وقت کھائیے جب آپ کو شدید بھوک لگی ہو، اور اس وقت کھانا کھانا بند کر دیجئے جب تھوڑی سی بھوک باقی رہ گئی ہو۔ یہ اتنی زبردست نصیحت ہے کہ جس کے ذریعے کوئی شخص اوور ایٹنگ کر ہی نہیں سکتا۔ کتنا کھائیں، اس کے لیے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے فرمان آپ کو بتایا ہے، اور جو کہ سائنس کی بیس پر ہے، انسانی نفسیات کے مطابق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کو شدید بھوک لگی ہو اتنا کھائیے، اور جس وقت تھوڑی سی بھوک رہ جائے تو پھر آپ کھانا کھانا چھوڑ دیجئے، تو اس سے آپ کبھی بھی زائد نہیں کھائیں گے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ سائنس کی تحقیق نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ 24 گھنٹے میں اگر کوئی شخص 2 دفعہ کھانا کھائے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور میں آپ کو یہاں ایک مزیدار بات بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے حدیث کی روشنی میں یہ ہمیں بتایا ایک دن کہ جنت میں جنتیوں کی ہر خواہش پوری ہوگی، وہ جب چاہیں آرڈر کر سکتے ہیں، وہ جو چاہیں آرڈر کر سکتے ہیں، وہ جتنا چاہیں آرڈر کر سکتے ہیں، لیکن جنت میں ویسے فارملی 2 دفعہ کھانا سرو کیا جائے گا۔ تو اگر جنت میں یہ پیٹرن ہے کہ کھانا 2 دفعہ سرو کیا جائے گا، تو ہمیں دنیا میں بھی یہ پیٹرن بنا لینا چاہیے کہ ہمیں 2 دفعہ کھانا کھانا چاہیے، اور یہ انسان کے لیے کافی ہے۔ عموماً یہ ہے کہ ہماری عادت ہوتی ہے
کہ کھانے کے دوران ہم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں منچنگ کرتے رہتے ہیں، یعنی منہ مارتے رہتے ہیں. یعنی آپ نے ناشتہ کر لیا پھر بھی آپ نے کچھ نہ کچھ کھا لیا، دفتر میں گئے تو 2 بسکٹ کھا لیے، رستے میں پکوڑے مل رہے تھے تو پکوڑے کھا لیے. تو یہ بہت مناسب بات نہیں ہے. اس کے ذریعے سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں انسولین رولر کوسٹر. جس طریقے سے رولر کوسٹر ہوتا ہے نا، یوں اوپر جاتا ہے اور یوں نیچے جاتا ہے، تو ہماری باڈی میں انسولین کے لیول کو ایک سطح پر رہنا چاہیے. جب ہم یہ بہت کھاتے رہتے ہیں تو ہمارا انسولین کا لیول اوپر اور نیچے جاتا ہے، جس سے ہماری باڈی کا پورا کیمیکل نظام جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو آج کی اس ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو صرف ایک بات بتائی ہے کہ اگر ہم اپنی فزیکیلٹی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کھائیں اور کتنا کھائیں. اگلے ایپیسوڈ میں میں آپ کو فزیکیلٹی کے بارے میں جو باقی باتیں ہیں وہ عرض کروں گا. اس لیے آپ یہ سمجھیے کہ ہماری آج کی گفتگو نامکمل ہے، اور اس گفتگو کو پوری طرح سمجھنے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا. تو میری طرف سے آپ کو رمضان مبارک، رمضان شریف کی برکتیں مبارک. مجھے بھی اور ڈسکور پاکستان کی پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.